اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علامۃ دائمۃ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتی تسکنہ وارضک وعظمتہ فیہا فضل برحمتک یا رب العالمین. سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دعا میں نے پڑھی، یہ کون سی دعا تھی؟ ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا ہے امام زمانہ کون سے امام ہیں؟ بعد میں. اچھا یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ امام زمانہ بھی کہاں ہے؟ امام زمانہ تو دیکھو غیب غیبت میں ہے، جیسے لفظ استعمال. امام زمانہ کہاں ہے؟ غیبت. اب یہ غیبت کیا ہے اور غیبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو یہ بتلا دے گا اس کو ایک گفٹ میں ایران سے لایا ہوں وہ اس کو ملے گا. غیبت کی جتنی قسمیں ہیں جو بتلا سکتا ہے آپ کو کتنی قسمیں اس کی وضاحت جو کرے گا مولانا صاحب کو میں دوں گا گفٹ، وہ جب شام تک لے کے آ جاؤں کہ کیا قسمیں ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے. جتنی زیادہ ایکسپلینیشن جو اچھی دے گا اس کو وہ گفٹ ملے گا. اگر 2-3 دیں ایک تو ایک تو بتا سکتے ہیں آپ ہی کوئی وہ نہیں بتا سکتا نہیں. چل آپ ہی ہاں آپ 3 یہ تو انہوں نے بتا دیا نا، چیٹنگ نہیں کرنی نا اپنے. ہاں 3 قسمیں. 3 2 اچھا ہاں 2 ہاں 2 تو چل 2-3 اب سب نے کہہ دیا. جواب تو آنسر تو نہیں، مجھے وضاحت چاہیے، ایکسپلینیشن چاہیے. آپ نے اس کو بتا دیجیے، ایکسپلین بتا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں کیسے بتا دیں گے. غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ. اب یہ کیا ہیں؟ غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ. چلیں کسی حد تک آپ نے بتایا غیبت صغریٰ اور غیبت. جی یہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کیا؟ نہیں یہ غلط تھا، ایسا نہیں ہے. تو یہ دو غیبتیں ہیں ہمارے پاس، ایک غیبت کبریٰ ہے غیبت صغریٰ. صغریٰ سے لفظ صغریٰ میننگ چھوٹا، کبریٰ یعنی بڑی. تو غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت اور غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت. پہلے جب امام غائب ہوئے تو پہلے چھوٹی غیبت سے ہوئے کہ جس میں لوگ مل تو نہیں سکتے تھے مگر خاص جو بندہ تھا وہ امام سے ملتا تھا، ایک خاص ان کا نمائندہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا تھا. ایسے 4 تھے تو وہ ملتے تھے اور مولا سے کہتے تھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور میسیج لے کے آتے تھے، خط لے کے جاتے تھے. یہ کیا تھا؟ غیبت. اور غیبت کبریٰ جو ہے جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں کہ کوئی امام سے نہیں مل سکتا. کیسے نہیں مل سکتا؟ کہ کوئی امام کا خاص ریپریزنٹیٹیو نہیں. عام تھا خاص ریپریزنٹیٹیو کوئی امام کا نہیں. تو اب کوئی آپ میں سے کوئی بتلا سکتا ہے جو میں نے بات کہی دوبارہ جلدی سے؟ غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ آپ بتلا سکتے ہیں کیا ہے؟ غیبت صغریٰ وہ ہے کہ جب امام کا غیبت صغریٰ میں غائب ہونا ہے ہوتا ہے، ان سے بندے مل تو نہیں سکتے تھے لیکن وہ جو خاص ان کے تھے نا بندے وہ ان سے خط پہنچاتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو. اور غیبت کبریٰ یہ ہے جس پہ بھی ہم رہ رہے ہیں کہ
ادھر کوئی ان کا خاص ہاں سب سمجھ گئے؟ سب سمجھ گئے؟ کسی سے پوچھ سکتا ہوں؟ ذہن میں رکھنا ہے تھوڑی دیر بعد شاید پھر یہی سوال کسی سے پوچھ لوں گا. ٹھیک. چلیے یہ وہی امام زمانہ کی جو ہم نے دعا پڑھی امام زمانہ کے. اب ہم جس مہینے میں ہیں اور آنے والا جو مہینہ ہے ابھی سب سے نزدیک ہم کون سے مہینے میں انشاءاللہ انٹر ہوں گے؟ رمضان. رمضان رمضان کہیں اور تو نہیں ہے؟ کوئی اور دوسرا نہ ہو؟ پکی بات ہے رمضان ہی ہے. چلو رمضان کے مہینے میں ہم انٹر ہونے والے ہیں. اب رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ کون سے کام کرتے ہیں؟ کون سے کام نہیں کرتے ہیں؟ ہاں چلو آپ بتاؤ. روزہ رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور نئی بات بتانی. روزہ رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں آپ بتائیں؟ روزہ رکھتے ہیں اور نہیں اور کچھ نہیں. ہاں عید کرتے ہیں. 2 چیزیں. اور آپ عبادت. ہاں اور افطاری تو اصل ہے نا وہ بھی تو بھول گئے. کھانا کھاتے ہیں افطاری کراتے ہیں. اور صبح کرتے ہیں سحری. صبح جو کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں سحری. شام کو افطاری. یہ سارے کام رمضان میں کرتے ہیں. اچھا رمضان میں سب سے جو مین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب جو بتا رہے تھے آپ سب روزہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رضا الہی کے لیے. ہاں ایک ثواب. اور پورا دن نہیں کرنا. صبح کے شہر کا ٹائم اور رات کے ٹائم نہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ واجب ہے. 2 چیزیں. ایک انہوں نے چھوٹے نے کہا ثواب, بھائی نے کہا کیونکہ واجب ہے. اور کوئی وجہ؟ ہاں یہ اللہ نے حکم دیا. وہی جو واجب اور اللہ نے حکم دیا. ہاں 2 چیزیں. ایک واجب اور ایک ثواب. اور کوئی بتلا سکتا ہے؟ ہاں اب دیکھیں روزے کے کیا فائدے ہیں اور کیا اس کے انسان کو زندگی میں کیا فائدے ہیں, آخرت میں کیا فائدے ہیں. آخرت میں ہے اس کو ثواب ملے گا. یہ ساری چیزیں روزے کے فائدے ہیں. جو بالغ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. یا چھوٹے بالغ بھی نہیں ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ان کو برداشت کر سکتے ہیں. جو بھی دین کا حکم ہے چاہے وہ نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے وضو ہو, جو بھی ہو, چاہے سحری ہو, چاہے افطاری ہو. یہ سحری افطاری بغیر کوئی روزہ رکھے گا اس کو کیا نقصان ہوگا؟ حالانکہ سحری افطاری واجب نہیں ہے مگر کہا گیا ہے سحری بھی کرو افطاری کرو. شاید اس کو پیٹ میں ایسڈ ہو جائے, ایسیڈیٹی ہو جائے کہ زیادہ 24 گھنٹے کھانا نہیں کھائے گا آدمی کو ایسیڈیٹی ہو سکتی, کوئی اور بیماری ہو سکتی. تو اسلام میں کوئی بھی چیز آپ کو جو کہی گئی ہے اس کا فائدہ ہے. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں, اگر وضو میں وہ روزے نہ رکھے تو لپٹ سے ضابط ہے. ہاں روزے میں اگر بالغ بھی ہے اس پر روزہ واجب ہے تو نہیں رکھے تو اس کو عذاب ہوگا. مگر میں جس موضوع پر جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہر چیز جو ہم کرتے ہیں روزہ ہو چاہے اس کا فائدہ ہے. یہ نہیں ایک تو آخرت کا فائدہ ثواب ہے وہ تو آخرت میں ملے گا بعد میں, مگر دنیا میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا. وہ کیسے؟ فائدے کی طرف آنے سے پہلے مثال کے دوں نماز. ہاں ابھی رکو میں پہلے نماز کی مثال دے دوں پھر آپ اپنا پوائنٹ دیجیے گا. کہ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں, ہم نماز میں رکوع ہے سجدہ ہے یہ ساری چیزیں نماز میں. تو کوئی وہ آدمی کہے گا کہ اس سے کیا فائدہ, آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کہیں گے ثواب ہے, ہم کہیں گے یہ تو دین کے فائدہ ہے. کیا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے؟ ہاں دنیا میں فائدہ ہے. جیسے ایک ڈاکٹر تھا امریکہ میں, وہ کہتے ہیں ہم ایک ٹیم میں تھے درس پڑھ رہے تھے. ہمارا ایک ٹیم پوری بڑی ٹیم تھی جس میں ہم ریسرچ کرتے تھے کہ کس طرح لوگوں کے اسٹریس کو ختم کیا جائے. اسٹریس یعنی پریشانی, ایک بندہ پریشان ہے اور کر رہا ہے اس کو کیسے ختم کر دیا جائے. بعض کسی نے کیپسول بنائے کہ یہ دوائی کھا لو انسان کی ٹینشن ختم ہو جائے گا. کسی نے کیا کس کہنے لگا. ہماری ٹیم میں ایک لڑکی خاتون تھی وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ تھی. کسی دن آئی ہمارے پاس, اس نے کہا میں نے ایک نئی ورزش ڈھونڈی ہے جو اسٹریس پریشانی کو ختم کر دے. کیا ہے؟ ایک دم بہترین ورزش ہے جو اس سے اچھی کوئی نہیں. کہا کیا ہو؟ کیا کرتی ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھتی ہے, اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رکھتی ہے, اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو زمین پہ رکھتی ہے, اپنے گھٹنے کو پیشانی کو پاؤں کے انگوٹھے, یعنی کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ سجدہ کر کے بتاتی ہے. وہ مسلمان نہیں تھی, اس کو نہیں معلوم تھا کہ سجدہ بھی کوئی چیز ہے, کافر تھی. اس نے ڈھونڈ کے اس نے کہا ایک نئی میں نے ایکسرسائز ڈھونڈی ہے اور وہ ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ اسٹریس آپ کا ختم ہو جائے گا, آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. اور یہ جو ٹیم میں ایک آدمی تھا مسلمان تھا جو خود واقعہ بتا رہا تھا, اس نے جب سنا اس نے کہا اللہ اکبر, یہ ابھی بتلا رہے ہیں اور ہم بچپنے سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں یہ کام ایسے ہی ہم کر رہے ہیں. خدا نے کہا
नहीं, एक तो खुदा ने कहा है वो तो ज़रूरी है, वाजिब है वो ज़रूरी है, सवाब है वो ज़रूरी है, मगर उसका दुनिया में भी फ़ायदा खुद ब खुद उसका खुदा ने कोई चीज़ हमारे लिए दुनिया और आखिरत। दुनिया का लफ्ज़ जितनी दफ़ा कुरान में आया उतनी दफ़ा आखिरत का लफ्ज़ आया। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर दुनिया 100 दफ़ा आए तो आखिरत का लफ्ज़ भी, अगर दुनिया 1000 दफ़ा आए तो आखिरत का लफ्ज़ भी। तो दुनिया का जहाँ फ़ायदा, आखिरत का जहाँ फ़ायदा है वहाँ दुनिया का भी फ़ायदा है। जैसे अच्छा, अब रोज़ा, रोज़े का क्या फ़ायदा है? रोज़े अच्छा खाने वाली चीज़ नहीं मिलती, हाँ कोई हाँ बरोबर, उसमें फ़ायदा नहीं है। रोज़े का ये भी फायदा है, अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता वैसे उसने रोज़ा रखा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ता है वैसे मगर रोज़ी की वजह से नमाज पढ़ रहा है। हाँ हाँ, अगर रोज़ा रखेगा उसको स्वाब नहीं मिलेगा, रोज़ा नहीं रखेगा उसको को तो हाँ सही बात है। अगर वो हाँ बिल्कुल, अगर वो रोज़ा रखेगा तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं रोज़ा तो उसका हाँ रोज़ा टूट जाए, रोज़ा तोड़ना तो हराम। तो रोज़े का फ़ायदों में से एक फ़ायदा नंबर 1 सबने गिनवाया, सवाब, ठीक। एक फ़ायदा वाजिब है, ठीक, यानी रोज़ा फ़ायदा नहीं, क्यों रोज़ा रखते हैं, वाजिब। और तीसरी चीज़ ये जो आप भूल गए वो ये थी कि हम किसी दुनिया में रहने वाले गरीबों का एहसास कर सकें। ये जो है रोज़े का क्या है, इज्तिमाई फ़ायदा है। एक बंदा भूखा है, हम तो कभी भूखे नहीं, हमको सुबह खाना मिलता है, दोपहर खाना मिलता है, रात को खाना मिलता है, जब कहते हैं हमें ये चाहिए, बिस्किट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, वो चाहिए, मगर रोज़ा रख के बंदा कहेगा वो बड़ी भूख लगी, फिर सोचेगा हाँ मैं तो 30 दिन रोज़ा रखता हूँ साल में 1 महीना। वो फ़कीर, वो गरीब जो बेचारा हमेशा ऐसे ही होता है, दिन में 1 दफ़ा उसे खाना मिलता है, वो बेचारा कितनी सख्ती में, फिर बंदा क्या करेगा, गरीब के लिए पैसे निकालेगा, सदका देगा कि मैं रोज़ाना 1 यूरो गरीब को दूंगा। 1 यूरो अगर मुझे कोई पॉकेट मनी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो उसमें से 1 यूरो गरीब के लिए, तो महीने में हो जाएंगे कितने, 30 यूरो। तो 30 यूरो आपके गरीब के हो जाएंगे। तो इसी तरह आपके साल में कितने हो जाएंगे, 365 यूरो, आपके 365 यूरो हो जाएंगे साल में गरीब के। तो रोज़े के बाद बंदा ये एहसास करेगा कि गरीब को मदद करना ज़रूरी है। आप होती कब मैंने कहा था ज़कात ज़कात को नहीं समझा, ज़कात जब गरीब को पैसे देते हैं। हाँ फितरा, शायद वो फितरा आप कह रहे होंगे, ज़कात फितरा। हाँ वो जैसे उसका एक फ़ायदा भी है रोज़े का कि रोज़ा आपका कबूल नहीं हो सकता जब तक आप ज़कात फितरा ना दें, वो खुद ब खुद गरीब की मदद होती है। कैसे? और पहले आपने 30 दिन गरीब को फील किया कि गरीब क्या फील करता है, हर रोज़ जो भूख गरीब काटता है आपने भी वो भूख काटी, मगर फ़र्क ये था आप बहुत अच्छी चीज़ें सुबह को खा रहे थे और बहुत अच्छी चीज़ें पका पका के पूरा दिन, लोग कभी कभार रोज़े में पकाना ही होता है, पकौड़े समोसे, शाम को बड़ी अच्छी चीज़ें खा रहे थे। आपके लिए तो तैयार है, गरीब के लिए तैयार होती है नहीं होती, तो वो बेचारा शाम को भी सूखी रोटी खाता है, सुबह को भी सूखी रोटी खा रहा होता है। मगर तो रोज़े का एक फ़ायदा ये हुआ, आप कितने फ़ायदे मैंने गिनवाए? 4, चलो आप गिनाओ। हाँ गिनाओ। चलो कोई और बता दे, कोई नहीं। रोज़े के कितने फ़ायदे मैंने गिनवाए? 3 बताइए। गरीब लोगों के भूख का एहसास करना, वो मुबारक और वाजिब है, उसका सवाब होगा। और कोई फ़ायदा? अच्छा, एक चौथा फ़ायदा ये है कि इंसान की बदन की, ये साइंटिफिक फ़ायदा है कि जो काफिर भी मानेगा, कोई भी मानेगा, वो ये है कि इंसान की बदन की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, जिससे बदन के अंदरूनी बदन की सफाई होती है। और इसी तरह आजकल नए फास्ट, अगर आप कहीं भी रिसर्च करें, फास्ट आए, फास्ट कोई रोज़ा जिसको इंग्लिश में फास्ट बोलते हैं, कि मुख्तलिफ फास्ट, जैसे वाटर फास्ट, पानी का रोज़ा, इसलिए मेडिकल साबित हो चुका है फ़ायदेमंद है, ठीक, या एप्पल फास्ट, सेब का रोज़ा, कि 3 दिन बैठ के सुबह शाम सेब खाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ रोज़ों में से एक रोज़ा जो इंसान के बदन के लिए फ़ायदेमंद है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो वो वही है कि बिल्कुल कुछ न खाए, न पानी पिए, न सेब खाए, न रोटी खाए, सुबह शाम तक भूखा है। और कभी कभार बाद लोग तो, हम तो इफ्तारी सहरी करते हैं, बाद में जैसे खुद गालिब में यहूदियों में 24 घंटे का रोज़ा होता है,
یعنی پورا دن نہیں کھاتے، یعنی ان کے پاس بھی یہودی ہے، ان کے پاس بھی روزے کا حکم ہے۔ قرآن میں بھی کہا ہے کہ دوسرے اقوام کو بھی روزے کا حکم دیا گیا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں سے پہلے جو بھی یہودی عیسائی تھے ان کے لیے بھی روزہ واجب تھا۔ اب یہ ہو گئے روزے کا فائدہ۔ اچھا، اب رمضان میں جیسے آپ نے جیسے کہا، آپ میں سے کسی نے کہا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے کا یہ فائدہ ہے۔ ہاں؟ رمضان میں لوگ اچھی چیزیں کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ تاکہ روزہ نہ ٹوٹے۔ ایک بتاؤں گا بعد میں صحیح ہے غلط، آپ بتائیں۔ اور ایک یہ بھی اگر رمضان میں اگر کوئی انسان نہ کرتا تو اس کا گناہ اس کا ڈبل ہوگا۔ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ ڈبل ہوتا ہے۔ شیطان کہہ دو شیطان کے ہوتا ہے، یہ جواب میں چاہتا ہوں۔ شاباش، ان کی سلامتی کے لیے ایک سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگ برائی کرتے ہیں، شیطان قید ہوتا ہے۔ اب شیطان کیسے قید ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ کہاں بند کر دیتے ہیں اس کو؟ کمرے میں۔ ہاں، اس لیے کہ وہ شیطان پہلے برے تو بچوں کو بڑوں کو گندے کام کرانا چاہتے ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی بتا سکتا ہے شیطان کو کیسے زنجیر میں بند کرتے ہیں، رسی میں، کمرے میں بند کرتے ہیں، آگ میں بند کرتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر کوئی ڈبہ ڈال دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، جیسے اگر شیطان جیسے آدمی کو برا بنا دیتا ہے، ہاں، آدمی جب برا ہوتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آدمی جب برا ہوتا ہے شیطان سے دور نہیں، خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہاں۔ اور کوئی بتلا سکتا ہے کہ ہم پہلا سوال یہ تھا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ اگر شیطان نہیں، پہلا سوال یہ تھا کہ رمضان میں لوگ اچھے کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھائی نے بتایا کہ کیونکہ شیطان بند ہوتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں شیطان کیسے بند ہوتا ہے؟ رسی میں بند ہوتا ہے، گلاس میں بند ہوتا ہے، کیسے اس کو بند کیا جاتا ہے؟ جیل میں بند ہوتا ہے کیسے؟ ہاں کس میں؟ کہتے ہیں تصویر میں نہیں، زنجیروں سے ضرور کر زنجیر میں بند ہوتا ہے۔ اور کوئی ہے؟ آگ میں، آگ میں، زنجیر میں، پتہ نہیں تسبیح میں، انڈے میں، پتہ نہیں گلاس میں۔ خیر یہ تو بظاہری بات ہے، مگر شیطان ویسے بند نہیں ہوتا۔ شیطان کیسے بند ہوتا ہے در حقیقت مثال اگر اس کی سمجھنی ہے کہ یہ اس طرح بند ہوتا ہے کہ آپ جب رمضان میں ہیں، شیطان کو کیسے آپ ہرا سکتے ہیں؟ ایک دشمن ہے آپ کے سامنے اور ایک آپ ہے، اس کو کیسے آپ گرا سکتے ہیں؟ زمین پہ لڑائی ہو گئی، کیسے؟ اگر وہ مرچی ہوگی، اگر کہے گا یہ تمہاری سختی ہو جائے گی، آگے سے کمارے گا تو گر جائے گا۔ مکے سے ایک بندے کو گرا سکتے ہیں۔ اور 3 بار زمین پہ تھوکیں گے تو بھاگ جائے گا۔ 3 بار زمین پہ نہیں، میں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں ایک آدمی، لڑائی ہوگی آپ کی کہیں بھی، کلاس میں، اسکول میں، روڈ پہ، کیسے اس کو مار سکتے ہیں؟ مارنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ طاقت ہو، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو زیادہ ٹیکنیک آتی ہے، اس کو مار دیں گے۔ آپ کو کوئی کراٹا آتا ہو، ضرور کراٹا آتا ہو، کوئی مکہ ماریں گے، موٹے ہوں گے اس سے، اس کو مار دیں گے تو وہ گر جائے گا۔ تو شیطان بھی اسی طرح، شیطان جب آپ کو بھٹکانے آئے گا، آپ کا جسم نہیں، آپ کی روح اگر کمزور ہوگی جلدی اس کی بات مان لیں۔ روح کمزور ہوگی تو جلدی اس کی بات مان لیں۔ اگر روح طاقتور ہوگی، ایمان ہوگا، تو آپ اس کی بات کیا کریں گے؟ نہیں مانیں گے، شیطان کو گرا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے، صلوات پڑھ کے، قل واللہ پڑھ کے، تو یا سبحان اللہ پڑھ کے۔ سبحان اللہ بہت اچھا ذکر ہے، سب کو آتا ہے، کہیں آسان سا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس شیطان آیا کسی دن، کہنے لگا اے حضرت عیسیٰ، آپ تو خدا ہیں، آپ کے پاس باپ تو نہیں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں، میں خدا نہیں ہوں، جاؤ میرے پاس چھوڑ دو۔ تو شیطان نے کہا دیکھو یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا چلو آپ خدا نہیں ہیں، کم سے کم خدا کے بیٹے تو ہیں، تو آپ کی ماں بی بی مریم ہے اور آپ کا باپ خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا چھوڑو مجھے، جھوٹ جیسے بھٹکاؤ نہیں، شیطان ہو تم، چلے جاؤ۔ مگر شیطان نہیں جا رہا۔ پھر کوئی اور بہانے کر کے تنگ کرے حضرت عیسیٰ کو۔ حضرت عیسیٰ نے 3 دفعہ کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیطان بھاگ گیا۔ تو شیطان کو بھگانے کا یہ طریقہ بھی۔ مگر اب میں واپس آؤں کہ شیطان کس طرح بند ہوتا ہے، کیا رمضان میں
تو کسی کو مارنا ہوتا ہے آپ کے پاس طاقت جسم کی ہونی چاہیے. شیطان کو مارنا ہوتا ہے کون سی طاقت ہونی چاہیے؟ نہیں، روح کی. شیطان کو مارنے کے لیے کون سی طاقت ہونی چاہیے؟ آدمی سامنے اس کو مارنے کے لیے کون سی طاقت ہونی چاہیے؟ جسم کی. جسم کی. سامنے آدمی اس کو مارنے کے لیے اور شیطان کو مارنے کے لیے. اچھا، روح کیسے طاقتور ہوگا؟ وہ ایسے طاقتور ہوگا جتنے آپ زیادہ نیک کام کریں گے، جتنی نماز پڑھیں گے، جتنی عبادت کریں گے، جتنے روزے رکھیں گے. ہاں، تو جب عبادت کی بمبارمنٹ ہوگی، زیادہ عبادت ہوگی، تو شیطان بھٹکا نہیں سکے گا نا. بہت زیادہ عبادت کریں گے، شیطان بھٹکا نہیں سکے گا. تو رمضان میں ہوتی ہے عبادت کی بمبارمنٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سانس لینا بھی کیا ہے؟ تسبیح ہو جاتی ہے. آپ کا سونا بھی ثواب ہو جاتا ہے. آپ ایک قرآن پڑھیں تو وہ برابر ہے پورے قرآن کی تلاوت. ایک آیت پڑھیں قرآن کی، وہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے. آپ 24 گھنٹے روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی رمضان میں 24 آور، ڈزنٹ میٹر آپ کہاں پہ ہیں، آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی عبادت کر رہے ہیں. سانس تو لے رہے ہیں نا. عبادت رمضان میں سانس لینا بھی تسبیح ہے، سونا بھی تسبیح ہے. یعنی چلتے پھرتے جہاں بھی جائیں آپ آٹومیٹیکلی عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے نتیجے میں آپ کی روح طاقتور ہو رہی ہے. اور کون کمزور ہو رہا ہے؟ شیطان کمزور ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان زنجیر میں بند ہے یا قید خانے میں یا بند ہو گیا ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ طاقتور ہو گئے، شیطان کمزور ہو گیا. اور یہی کام آپ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، ہاں، چاہے رمضان ہو یا نہ. ہاں، اگر ہم کوئی برے کام کریں شیطان ہمارے ساتھ ہوگا، اگر ہم اچھے کام کریں اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. ہاں، اللہ جب آپ کے ساتھ ہوگا تو شیطان بھاگ جائے گا، آپ کو چھوڑ دے گا. تو رمضان میں 24 گھنٹہ آپ نیک کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہو. اچھا، اب رمضان میں شیطان کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ کے بقول ہم سمجھنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بند ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، جو بھی. اچھا، بند ہوتا ہے، پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا. شیطان تو بند ہے. ہاں، کیونکہ جو برے لوگ ہیں وہ عادت پا جاتے ہیں. برے لوگ عادت پڑ جاتے ہیں. ایک جواب. اور وہ خود شیطان ہے اور عبادت نہیں کرتے. 3 سارے جواب میں ابھی تک صحیح جواب نہیں آیا. ہاں بتاؤ. کہاں نہیں؟ چلو، عادت پڑ جائے گی، کوئی نہیں بتایا. نہیں، شیطان تو ہاں، شیطان نے ان کو قابو کیا. شیطان نے ان کو قابو کیا. ٹھیک ہے. ہاں، شیطان کے ساتھی بھی شیطان کے ساتھی نہیں، شیطان کے سارے گروپ تو بند ہے نا. پورا جو ان کی پوری گینگ ہے وہ تو آؤٹ ہے. اب آپ کو کون بھٹکا رہا ہے؟ اس کے پاس کوئی جادو بھی ہو سکتا ہے. جادو ہو سکتا نہیں، خیر، بات نہیں کر دیتے آپ، چھوٹے چپ رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مگر اس کے باوجود کون سی چیز ہے جو آپ شیطان بند ہے جو انسان کو بھٹکا رہی ہے؟ یہ وہی چیز جس نے شیطان کو بھٹکایا. شیطان بھی ایک زمانے میں اچھا تھا، عبادتیں کرتا تھا. تو اس زمانے میں اس وقت وہ شیطان تھا ہی نہیں، خود شیطان ہی اچھا تھا. شیطان کو کس نے بھٹکایا؟ وہی جس نے شیطان کو بھٹکایا وہ ہمیں بھٹکاتا. وہ کون ہے؟ جب شیطان نیک تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اچانک اس نے خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کام ہی نہیں کرتا. میں نے نہیں کرنا. نہیں کرنا. ہاں، آگ نہیں تھی. نہیں، وہ نفس سے امارہ ہے. وہ کیا ہے؟ نفس سے کیا ہے؟ کیا نفس سے امارہ. نفس امارہ ہے. جو شیطان بھی بند ہو تو وہ تو ہمارے پاس. اچھا، نفس امارہ کیا ہے؟ وہ تو آپ سب کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی. ہمارے پاس 2 چیزیں، ایک روح، نفس امارہ. روح کیا کرتی ہے؟ اچھی کام کراتی ہے. آپ کو کہتی ہے نماز پڑھو، آپ کو کہتی ہے اچھی باتیں سنو. نفس امارہ آپ سے برا کام کراتا ہے، یا کہ گندے کام کرو، برے کام کرو، بدتمیزی کرو، لوگوں کو گالی دو، لوگوں کو مارو، بڑوں کی بے احترامی کرو. تو چاہے شیطان بند ہو یا نہ ہو، نفس امارہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک، تو وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے. تو یہ ہوئی رمضان اور روزے کے فائدہ اور رمضان کے بعد. اچھا، ابھی مجھے اگر آپ کو یاد ہو روزے کیوں رکھتے ہیں، میں نے 3 فائدے بتائے تھے، 4 فائدے بتائے تھے. کوئی جس کو یاد ہو وہ مجھے بتائیں. 4 جس کو یاد ہو بتائیں. کیا 3 غریبوں کا احساس ہوتا ہے اور شیطان بند ہوتا ہے. نہیں ثواب ملتا ہے. ثواب ملتا ہے. واجب ہے. 3 اور
ایک لفظ تھا پتہ نہیں آپ سے، ہاں جسم صاف ہوتا ہے، جس کو بولتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن. کیا بولتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا اسکول میں سنا ہوگا ڈیٹاکسیفیکیشن، ہاں سائنس میں پڑھاتے ہوں گے، کیمسٹری بایولوجی میں. تو ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے جسم. کیا بولتے ہیں اٹیلی؟ جی وہی اٹیلی میں وہی بولتے ہیں. Distoficazione. ہاں وہی ڈیٹاکسیفیکیشن، وہ چیز جو آپ نے کہا. تو یہ ہو گیا رمضان کے بارے میں. ابھی کوئی ایسا کوئی نام کے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سب سے ایک کہہ سکتے ہیں، ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس 3 مشکلیں ہیں. ایک مثال کے طور پہ میری نوکری نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ٹھیک. دوسری میری شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو جائے نوکری مل جائے، اور میرے پاس گھر نہیں ہے، گھر مل جائے. مجھے 3 چیزوں کے لیے کوئی کام بتائیں، 3 الگ الگ چیزیں یا کچھ. تو یعنی کون سا ایسا نیک کام ہے میں کروں گا جس سے میرا فائدہ ہوگا. جناب کہ جو پھر وہ ایسا کام کرے گا جیسے وہ لکڑیاں نہیں ہوتی. نہیں مجھے جناب بتائیں. اسے کہیں گے آپ آپ کے استغفر اللہ کی تصویر. آپ بتائیں. نماز. نماز. شاباش. دوبارہ ان کے لیے ایک سوال پوچھا. میں دوبارہ واقعہ بتاتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ 4 میرے مسئلے ہیں، نماز. دوبارہ بتاتا ہوں واقعہ. نہیں، 4 میرے مسئلے ہیں. گھر چاہیے، شادی کرنی ہے، نوکری چاہیے. 3 میرے تالے ہیں اور ان کی 3 چابیاں چاہیے. 3 پرابلمز ہیں، ان کے 3 حل چاہیے. تو عالم دین نے کہا کہ میں تمہیں 3 رستے نہیں بتاؤں گا، میں تینوں تالوں کی ایک چابی دوں گا جو تینوں تالوں کو کھول دے گی. اور یہ ایک ایسی چابی ہے ہر تالے کو کھول لیتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ نماز. آدھا بتایا مگر اس سے بہتر صحیح جو جواب یہ تھا کہ نہ صحیح نماز تو صحیح تھا مگر وقت پر نماز. پہلے انہوں نے جواب ایسے دیا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. اگر چاہتے ہو تمہیں گھر مل جائے تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. اگر چاہتے ہو تمہیں نوکری مل جائے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. تو یہ ہوئی نماز کے بارے میں. اب اس کے بارے میں جہاں تک رمضان ہے، رمضان میں مختلف مشکلات ہوتی ہیں مگر ان سارے پرابلم کے سامنے انسان کو صبر کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دین کے لیے انسان کو یہ سیکھنا چاہیے میں خدا کے لیے، دین کے لیے، اپنے ریلیجن کے لیے کیا قربانی دے رہا ہوں. کیا قربانی دے رہا ہوں. جیسے حضرت ابوذر کون تھے؟ حضرت ابوذر صحابی رسول تھے، صحابی مولا علی تھے، بڑے عظیم شخصیت. اب دیکھیں انہوں نے کیسے قربانی دی. کیا ہوا؟ حضرت ابوذر کو ان کے بھائی نے بتایا کہ میں نے سنا ہے، اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوتے تھے، ان کا نام بھی کچھ اور تھا. تو ان کے بھائی انیس نے ان کو بتایا سنا ہے ایک نبی آیا ہے، یعنی ہمارے رسول خدا کے بارے میں کہہ رہے، ایک نبی آیا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے وغیرہ. کہا اچھا ٹھیک ہے جا کے دیکھو یہ نبی کیا کہتا ہے. تو بھائی آیا ریسرچ کرنے کے لیے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور بھائی نے جب دیکھا تو بھائی واپس آیا گزر کے بعد، بتایا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کہیں نبی تو لوگوں کو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہیں انل منکر کرتا ہے. اس کے